مقتول کے ورثاء قاتل کو معاف کرنا چاہیں پیسے لے کر یا بغیر پیسے لیے تو وہ اس بات کا اختیار رکھتے ہیں۔ جہاں تک شاہ رخ جتوئی کا معاملہ ہے، ہم یہی کہتے ہیں دوہرے معیار کو ختم کرنا چاہیے۔ اے عقل والو، لب اور دماغ والو، قصاص میں تمہارے لیے حیات جاودانی ہے، زندگانی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ۔ میرے ساتھ ہیں ہماری کو اینکر علینا الیاس، اور آگے چل کر ہمیں جو دوست ہمیں جوائن کریں گے ان میں علامہ راغب نعیمی ہیں، ریلیجیس اسکالر ہیں، وہ ہمیں جوائن کریں گے۔ مفتی زبیر صاحب بھی ایک مذہبی اسکالر ہیں، وہ ہمیں جوائن کریں گے۔ ہمارے نمائندے ہیں جابر وقاص، لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے۔ اور جو سٹوریز آج ہم جن پر بات کریں گے، ایک تو جابر وقاص ہمارے ساتھ ہوں گے کیونکہ وہاں پہ لاہور پریس کلب کے سامنے ایک صحافی کو گولی مار دی گئی، اسے ہلاک کر دیا گیا، اس پر بات کریں گے۔ پولیٹیکل اس وقت جو کل وزیر اعظم صاحب نے گفتگو کی ہے لوگوں کے ساتھ، اس سے ایک بہت بڑا اپوزیشن کی طرف سے ریاکشن آ رہے ہیں، کچھ جو الائز ہیں ان کی بھی گفتگو آئی ہے سامنے، اس پر کہ وہ کنٹروورسی کیا ہے، کس طرف لے جا رہی ہے، وہ آپ سے ڈسکس کریں گے۔ شہزاد اکبر صاحب نے آج استعفیٰ دے دیا، اینٹیسپیٹڈ تھا، پچھلے 2 ہفتوں سے یہاں پر اسپیکولیشن ہو رہی تھی، وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ بنیادی طور پر اب خبریں چینل چلا رہے ہیں جی کہ وزیر اعظم صاحب خفا ہو گئے تھے، ظاہر ہے بھائی وزیر اعظم صاحب خفا ہی تھے تو اسی لیے انہوں نے استعفیٰ لیا نا، اگر بہت راضی ہوتے تو استعفیٰ لینے کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن بہرحال ہر چینل یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے خبر دی، ان کا رائٹ ہے۔ یہ اس پر ذرا بات کریں گے کہ یہ شہزاد اکبر صاحب کا کیا معاملہ ہے۔ ایڈوائزرز بیسیکلی بہت اہم ہوتے ہیں، اور آج میرے پاس ایک اس حوالے سے ایک سٹوری بھی ہے جس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں حکومت میں وہ کس طرح سے آپ کی رائے کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ چودھری شجاعت صاحب نے جو ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کل جو وزیر اعظم صاحب نے گفتگو کی وہ یقیناً ان کے کسی نادان مشیر نے کسی نے غلط مشورہ دیا، اور یہ جو مشورہ تھا وہ اس کا نفع نقصان عمران صاحب کو فیس کرنا پڑے گا، وہ جو مشیر وزیر ہیں ان کو تو اس کا کوئی قیمت نہیں ادا کرنی پڑے گی۔ اس لیے بہت ضروری ہے وزیر اعظم صاحب کے لیے کہ آپ سمجھیں جو آپ کو کوئی مشورہ دے رہا ہے کہ اس مشورے میں آپ کا فائدہ ہے یا نقصان۔ انتہائی مہارت سے، اور کیونکہ چودھری صاحب خود ایک بڑے ذہین اور بہت ہی ایک ایسے آدمی ہیں جو الفاظ کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس پر وزیر اعظم صاحب کو یہ آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو آپ نے کیا ہے یہ آپ ذرا تھوڑا سا اس کو سمجھیں، یہ کرنا آپ کے مفاد میں نہیں ہے۔ مشیروں اور وزیروں کے جو مشورے ہیں وہ آپ ضرور ذرا سا غور کریں کہ وہ کیوں آ رہے ہیں۔ اب اسی حوالے سے میں آج ڈاکٹر شہباز گل صاحب ہیں، بڑی اچھی بات کرتے ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، there is nothing personal، لیکن جو بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ وہ لوگ جب آپ ان کو اپنے گرد اکٹھا کر لیتے ہیں، ان کی جو اوپینین ہے، ان کی جو رائے ہے، وہ پھر آپ کے فیصلوں میں بھی وہ شامل ہو جاتی ہے۔ اس وقت ایک بڑا معاملہ ہے پاکستان کا، سی پیک، چائنا کے ساتھ ہم جائیں، امریکہ کے ساتھ جائیں، ایڈوائزرز جو ہیں وزیر اعظم صاحب کے اس میں بہت سارے وہ لوگ ہیں جو امریکہ سے آئے ہیں، جن کا مستقبل امریکہ سے وابستہ ہے۔ اگر عمران خان صاحب کی حکومت چلی جاتی ہے تو انہوں نے امریکہ واپس چلے جانا ہے۔ شہباز گل صاحب بھی یونیورسٹی کی جاب چھوڑ کے آئے ہیں، آگے کیا ہوگا، لیکن میں آپ کو ان کی گفتگو سنوانا چاہتا ہوں آج، جس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، ہمارے ڈیسیژن میکرز جو ہیں اگر وہ خود کنفیوز ہیں یا ان کے خیالات بالکل اس سے مختلف ہیں جو پاکستان کی ریالٹیز ہیں، تو پھر ان کے فیصلے مجھ پر اور آپ پر بری طریقے سے اثر انداز ہوں گے۔ چائنا سی پیک کے حوالے سے شہباز گل صاحب چائنا کے حوالے سے
کیا سوچتے ہیں پاکستان اور امریکہ کی دوستی کے حوالے سے. میں یہ ایک کلپ آپ کو سنوانا چاہتا ہوں, ذرا سن لیں. بڑا کھل کر وہ بیان کر رہے ہیں کہ بینگ بزنس پروفیسر میں سمجھتا ہوں کہ چائنیز انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں ہونی نہیں چاہیے. پاکستان اور چائنا کا جو کلچر ہے وہ بہت مختلف ہے. وہ وزیر اعظم صاحب کے ترجمان ہیں, وزیر اعظم صاحب کے ایڈوائزر ہیں, روزانہ صبح وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں. تو ان کی سوچ اس وقت چائنا کے حوالے سے, یہ میں نے آپ کو ان کے جو ماضی میں وہ جو گفتگو کرتے تھے وہ میں نے آپ کو سنوائی ہے. تو وہ ابھی کیا وہ مشورہ دیتے ہوں گے وزیر اعظم صاحب کو, بالکل اسی طرح جیسے میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ موید یوسف صاحب جو ایک امریکن تھنک ٹینک کے ملازم رہے اور جنہوں نے آ کے جب وہ ایک سکولر تھے تو ہمیشہ انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر, پاکستان کی پالیسیز پر, کشمیر کے حوالے سے بہت ہی ان کی ایک کھلی رائے ہے, جس میں جو آپ کو گوگل پر وہ ہر چیز اویلیبل ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اب چائنا کے بارے میں جو شہباز گل صاحب ہیں, آپ نے ان کی یہ رائے سنی. آج صدر عارف علوی صاحب نے تقریر کی, میں تقریر کا کچھ حصہ سنواتا ہوں. جی پلیز سنوائیے ذرا. عارف علوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے, ڈیکیڈز لانگ, کئی دہائیوں سے, اور پاکستان اور چائنا کی جو دوستی ہے وہ بالکل ایک دوسرے کے لیے بہت ہی ضروری ہے, خاص طور پر پاکستان کے لیے. شہباز گل صاحب کہتے ہیں چائنیز انویسٹمنٹ یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے. اب میں آپ کو وزیر اعظم صاحب کی ایک گفتگو سنواتا ہوں, وہ بھی چائنا کے حوالے سے انہوں نے جو گفتگو کی وہ بڑی زبردست گفتگو, چائنا کو ایک دوست سمجھا. آئیے سنتے ہیں ذرا. وزیر اعظم نے یہ جو بیان دیا یہ 21/5/2021 یعنی آج سے کوئی 6-7 مہینے پہلے وزیر اعظم صاحب ایک بڑا چائنا کے حوالے سے بڑا ان کا ایک کھل کر اوپینین ہے, کوئی اس میں شک و شبہ والی بات نہیں ہے. لیکن ابھی وزیر اعظم صاحب ایک اسلام آباد کا ایک تھنک ٹینک ہے, وہاں پر ابھی 2-3 ہفتے پہلے گئے, وہاں پر انہوں نے کیا گفتگو کی. اس وقت جو رشیا اور چائنا اور امریکہ کی جو جنگ ہے, پاکستان کس کے ساتھ کھڑا ہو, ذرا غور سے سنیے گا وزیر اعظم صاحب اب کیا فرما رہے ہیں. الفاظ نہیں مل رہے تھے وزیر اعظم صاحب کو, اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہیے. یہ چائنا اور امریکہ کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. یہ بات انہوں نے کہی 12 دسمبر کو, شاید 9 دسمبر کو, اور وہ جو بات میں نے آپ کو سنائی تھی وہ جولائی میں کہی انہوں نے. وقت کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب کی سوچ میں کیوں تبدیلی آ رہی ہے؟ کون ان کے کانوں میں یہ سب باتیں ڈال رہا ہے؟ جو لوگ جس بات پر کنونس ہوتے ہیں, جو ان کی کنوکشن ہوتی ہے, وہ بات وہ کرتے ہیں کیونکہ ان کی وہ کنوکشن ہے. میں ان پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا, میں کوئی غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی ایک سوچ ہے. ان کی یہ سوچ ہے کہ چائنا اور پاکستان کی دوستی نہیں ٹھیک, کیونکہ ان کے سارے مفادات امریکہ کے ساتھ ہیں. میں پھر دوبارہ آپ کو شہباز گل صاحب کی وہ گفتگو سنواتا ہوں, ذرا سن. اب یہ میں آپ کی ججمنٹ پر چھوڑتا ہوں, کتنا بڑا کانفلکٹ ہے. یہ ٹاپ کے 3-4 لوگ میں نے آپ کو سنوائے ہیں. شہباز گل صاحب وزیر اعظم کے ساتھ ان کے سائے کی طرح ہوتے ہیں, بہت قریب ہیں, ان کا بڑا وہ اعتماد حاصل ہے, پڑھے لکھے آدمی ہیں. لیکن ان کی یہ سوچ ہے کہ چائنا کا تعلق پاکستان کے ساتھ مناسب نہیں ہے, کیونکہ وہ امریکن یونیورسٹیز میں ان کا کیریئر رہا, امریکن یونیورسٹیز میں امریکنز کے ساتھ وہ رہے, اور وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں امریکنز کہ آپ روکیں, چائنیز انفلوئنس کو روکیں. بہت سارے لوگ آ گئے جو عمران خان صاحب کے ساتھ تھے. اب یہی وہ چیز ہے جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا. اگر آپ اسکرین شاٹ چلائیں, جو چودھری شجاعت صاحب جو آج اے مین آف وزڈم, آج جو انہوں نے بات کہی ہے, عمران خان کے لیے وہ سننا بہت ضروری ہے کہ اپنے مشیروں کے غلط مشوروں سے محتاط رہیں. یہ اگر کوئی آپ کے کان میں یہ ڈال رہا ہے کہ چائنا کی انویسٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے, آپ سی پیک کو اگر آپ روکنے کی کوشش کریں, یا آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کو سارے انڈے جو ہیں ایک باسکٹ میں نہیں رکھنے چاہیے, آپ کو سوچنا چاہیے, امریکہ اور چائنا کے بیچ میں بیلنس کریٹ کرنا چاہیے. یہ وہ مشورے ہیں جو جن کے حوالے سے چودھری شجاعت صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے مشیروں کے مشوروں سے محتاط رہیں, ان کو
اپنے ساتھ رکھیں, ڈسٹنس پہ رکھیں, لیکن خود اپنا مائنڈ اپلائی کریں اور یہ دیکھیں کہ آپ کے کانوں میں یہ زہر کون گھول رہا ہے, کون آپ کے کانوں میں یہ زہر ڈال رہا ہے. میں اس سے پہلے دیکھیں, ہماری کوئی پرسنل کسی سے کوئی بھی خدا نہ خواستہ نہ کوئی ہماری مخالفت ہے, نہ ہم نے کسی کی جگہ پہ آنا ہے. یہی ایڈوائزر ہیں یا کوئی اور وزیر اعظم صاحب ایڈوائزر رکھیں گے, لیکن وہ لوگ جن کی پالیسی آپس میں جن کا کنفلکٹ اتنا نہ ہو, یہ تو اب بہت گہرا تعلق ہے شہباز گل صاحب کا اسد عمر صاحب کے ساتھ. کچھ تصاویر ہیں, پتہ نہیں وہ ابھی ہم نے اس کو پریپیئر کی یا نہیں, میں جب اس میں سے سرچ کر رہا تھا تو یہ ایک ایکٹیوسٹ کے طور پر ان کے ساتھ تھے اسد عمر صاحب کے ساتھ. اور اسد عمر صاحب نے اس وقت, کیونکہ وہ پاکستان میں پلاننگ کے ہیڈ ہیں, انچارج ہیں, جو صاحب اس وقت سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین ہیں, وہ بھی ایک امریکن انٹرپرنور سے ان کا تعلق رہا ہے. بہرحال میں کوئی سازشی تھیوری نہیں کریٹ کر رہا یہاں پر, میں صرف یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو لوگ وزیر اعظم صاحب کی ٹیم میں ہیں, اور میں شہباز گل صاحب کا ایک آج ذکر کر رہا ہوں خاص طور پر, چائنا کے حوالے سے ان کے جو خیالات ہیں وہ بالکل واضح ہیں. وہ اب پاکستان میں آ کے یہاں کی ریالٹیز کے مطابق اگر وہ اپنے خیالات کا اظہار نہ کر رہے ہوں تو مجھے نہیں پتہ, لیکن یہ میں نے آپ کو ایک ان کی ویڈیو جو وہ ساتھ پڑھاتے رہے یونیورسٹی میں, جو وہ مقالے کرتے رہے, ایک اور بات پر بھی وہ بیلیو کرتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, میں نے پڑھے ہیں ان کے جو مقالے ہیں, اس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ پاکستان کو ملٹری میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے, دفاعی اخراجات میں کمی کرنی چاہیے. یہ دفاعی اخراجات جو ہیں یہ معاشی ترقی کے لیے پاکستان میں یہ منفی ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ایک کانفلکٹ ہے انڈیا کے ساتھ, ہمارے ایسٹرن بارڈرز محفوظ نہیں ہیں, پھر ہمارے جو ویسٹرن بارڈرز ہیں وہاں پر بھی انڈیا نے انویسٹمنٹ کر کے تو وہاں پر گروپس کریٹ کیے ہیں. ہمارا جو ایران کے ساتھ بارڈر ہے وہاں پر بھی ہمارے کرائسس ہیں. پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس پر ہیں, پاکستان کی ایجنسیز پر ہیں, پاکستان کی فوج پر ہیں. لیکن شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو دفاعی اخراجات ہیں یہ پاکستان کی معیشت کے لیے منفی ہیں. پاکستان رہے گا تو پھر اس کی معیشت رہے گی نا. اگر پاکستان رہے گا ہی نہیں خدا نہ خواستہ تو پھر کس معیشت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ تو دفاعی اخراجات, کتنا بڑا کرائسس ہے امریکہ کے اندر, کتنا بڑا دفاعی بجٹ ہے ان کا. وہ کہا جاتا ہے جی انہوں نے دنیا رول کرنی. آپ انڈیا کو دیکھ لیں, کتنا بڑا دفاعی بجٹ ہے اس کا. چائنا کو دیکھ لیں, اب تو وہ نیوی میں جا رہا ہے, نیوی بنا رہے ہیں. لیکن ہمارے جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں, جو اس ٹیم کا حصہ ہیں, ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, کئی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ دفاعی جو ہمارے اخراجات ہیں یہ ہماری معیشت پر منفی اس کے اثرات ہیں, اور یہ ترقی پذیر ممالک کا ایک بڑا مسئلہ ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بس فوراً گفتگو کر دینی چاہیے شروع, کوئی پری ریکوزٹ نہیں, کوئی کسی طرح کی شرائط نہیں, بس آپ گفتگو کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ پوزیشن آف اسٹرینگتھ پر نہ ہوں تو یہ گفتگو جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس پوزیشن آف اسٹرینگتھ پر جانے کے لیے ہی آپ نے نیوکلیئر پروگرام اپنا انٹیکٹ رکھا, اور اب آپ کچھ اور مزید جو اپنی کنونشنل وارفیئر ہے اس کو بھی آپ امپروو کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ جو نیوکلیئر جو آپ کی کیپیبلٹی ہے دیٹ از اونلی اے ڈیٹرنس اگینسٹ دا فل ڈیوسٹیشن. لیکن اگر جنگ ہوگی تو وہ تو کنونشنل وار سے, وہ کنونشنل ویپن سے ہی لڑی جائے گی. تو یہ جو ساری صورتحال ہے یہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت یہ ایک کانفلکٹ ہے. اب آ جاتے ہیں ذرا شہزاد اکبر صاحب کی بات پر. شہزاد اکبر صاحب جو میری دوست, جو ہمارے جو سورسز سے بات ہوئی, 4-5 چیزیں ہیں جو بہت اہم تھیں اور جن پر وزیر اعظم صاحب خاصے خفا ہوئے, اور انہوں نے شہزاد اکبر صاحب کو ایک فیلئر سمجھا. ایک تو سب سے پہلے جو ایسٹس ریکوری یونٹ تھا اس کی جو حیثیت تھی, جس انداز میں اس کو بنایا گیا, اور پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس تھا اس میں, اس ایسٹس ریکوری یونٹ نے ہی اس کو وہ سب کچھ کیا. وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو انلیگل قرار دیا اور اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا. وزیر اعظم صاحب اس کو ایک شہزاد اکبر صاحب کا بہت بڑا فیلئر سمجھتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے ذمے جو کام تھا ایسٹس ریکوری یونٹ, وہ صحیح اندازے سے صحیح طریقے سے وہ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد
احتساب کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ 120 عدالتیں قائم کی جائیں. اس میں لا منسٹری کا یہ کام تھا، لیکن بہرحال جو احتساب کے مشیر تھے ان کا کام تھا کہ وہ وزیر اعظم صاحب کو ریمائنڈ کرواتے رہیں اور یہ چیزیں بنتیں، لیکن ایسا نہیں ہوا. پروسیکیوشن جو تھی اس میں ایسے کیپیبل اور انٹیلیجنٹ لوگوں کو شامل نہیں کیا گیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو انویسٹیگیشن جس انداز میں کی گئی، ایویڈنس کلیکشن جس طریقے سے کی گئی، وہ شہزاد اکبر صاحب کی جو گفتگو تھی وہ اور تھی، لیکن فیکٹس جو تھے وہ اور تھے. اور پھر ایک جو بڑی اہم ڈیلی میل میں جو خبر چھپی جو شہباز شریف صاحب کی منی لانڈرنگ اور کرپشن کے حوالے سے تھی، اس میں بہت سارا جو مواد تھا وہ شہزاد اکبر صاحب نے ہی دیا تھا. سورسز یہ ہمیں بتاتے ہیں، شہزاد اکبر صاحب سے ہماری اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن سورسز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ اب وہاں پر ڈیلی میل مجبور ہے کہ وہ عدالت سے ٹائم لے رہا ہے، اور بہت سارا جو ایویڈنس ہے وہ شہزاد اکبر صاحب کی جو گفتگو تھی وہ صرف گفتگو ہی رہی، اور جو ایویڈنس تھا وہ شاید نہیں مل سکا. وزیر اعظم صاحب اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا احتساب کا جو عمل تھا، جس طریقے سے وہ احتساب کرنا چاہتے تھے، شہزاد اکبر صاحب کو جس طریقے سے ذمہ داری دی گئی تھی، وہ اس حوالے سے شاید وہ آبجیکٹیو اچیو نہیں ہوا. پھر ایک اور بیچ میں بات ہوئی ذاتی حوالوں سے. عمران خان کیونکہ ان کی تربیت ویسٹ میں ہوئی ہے، وہ بالکل اپنے پولیٹیکل اپوننٹس پر تشدد کے قائل نہیں ہیں. وہ اس بات کی کسی کو بھی اجازت نہیں دیتے کہ آپ کسی کو ان نیسیسری پکڑ کے جیل میں ڈال دے یا آپ اس پر تشدد کریں. لیکن جہانگیر ترین کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا. نذیر چوہان صاحب کا یہ کہا گیا کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جانا ہے، اور ہمیں ذرائع نے یہ بتایا کہ وہاں پر ایف آئی اے نے ان کے ساتھ جو کیا، جس طریقے سے ان کو سونے نہیں دیا اور ان کو کھڑے رکھا، اور پھر جس طریقے سے وہ بھلے تحریک انصاف کی صفوں میں واپس چلے گئے، عمران خان صاحب کے صفوں میں واپس چلے گئے، لیکن اس کو عمران خان صاحب نے اپنی ایک پرسنل سبکی سمجھا، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ وہ رویے ہیں جو آپ کو نہیں اختیار کرنے چاہیے. یہ ساری چیزیں شہزاد اختر صاحب کے ڈپارچر کی وجہ بنی. اور لیکن ایک اور جو بڑی اہم بات ہے جو میں یہاں پر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو پرنسپل سیکریٹری ٹو پرائم منسٹر ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کو ان کا اعتماد حاصل تھا، اور ایف آئی اے میں یا نیب میں یا جہاں پر بھی انہوں نے جو بھی ان کی جو کمانڈنگ پوزیشن تھی، اس کی بنیادی وجہ وہ سورس تھا. تو یہ it is being seen in federal capital in a very strange way کہ یہ سب اب کس طرف جا رہا ہے. نئے جو احتساب کے ہیں مشیر، ان کے تقرر کے لیے حسین اصغر صاحب کا بھی انٹرویو ہوا ہے جو ڈپٹی چیئرمین تھے نیب کے. ایک دو ایڈوکیٹس ہیں، ان کا بھی انٹرویو ہوا ہے. کچھ اور لوگ بھی لائن میں ہیں. وزیر اعظم صاحب کی ڈسکریشن ہے کہ وہ کس کو چنتے ہیں. اگلے ایک دو دنوں میں اس حوالے سے بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ کون احتساب کا مشیر ہے. لیکن بہرحال شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے یہ ساری صورتحال ہوئی. اب میں آپ کو ایک، کیونکہ مجھے بریک پر جانا ہے، لیکن میں اس سے پہلے جو میں نے چودھری شجاعت صاحب کی بھی بات کی تھی، بہت سارے لوگ تحریک انصاف میں یہ باتیں کر رہے ہیں. احمد جواد جو سیکریٹری اطلاعات تھے سابق، آپ ان کا ٹویٹ دیکھ لیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو درباری ہیں، جو اس طرح کے لوگ ہیں، یہ کاربن مونوکسائڈ کی طرح ہوتے ہیں. یہ لیڈر کو پہلے گہری نیند اور پھر اس کے بعد ان کو قبر میں اتار دیتے ہیں. تو ان کو شو کاز نوٹسز اور اس کے بعد پارٹی سے نکلوا دیا گیا، ممبرشپ کینسل. نور عالم ویری ووکل ایم این اے، ویری پاپولر ایم این اے، پاورفل ایم این اے، کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے. ان کی گفتگو جو اسمبلی میں انہوں نے کی تھی، آئیے ذرا وہ سنوا دیتے ہیں آپ کو دوبارہ. وہ اسی بات کا ذکر کر رہے تھے جو چودھری شجاعت صاحب نے آج کہی ہے. الفاظ مختلف تھے، انداز بیاں تھوڑا سخت تھا، اور پارلیمنٹ کے ہاؤس پر بات کر رہے تھے، تو یہ شاید پسند نہیں کیا گیا اس کو.
پرویز خٹک صاحب نے بھی یہی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیے ہیں اور اگر آپ معاملات لوگوں کے حل نہیں کریں گے تو ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. یعنی بات ہو رہی ہے پاکستان کے لیے صحیح پالیسی، چاہے وہ انٹرنیشنل افیئرز کے لیے ہو، چاہے وہ ڈومیسٹک افیئرز کے لیے ہو، چاہے وہ اپنے غریب لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے ہو. یہ پرویز خٹک بھی کہہ رہے تھے کہ میں نے باہر آ کر، انہوں نے بھی اس بات کی تردید نہیں کی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے حق کے لیے بات کی. تو آج یہ جو ساری گزارشات، یہ سارے فیکٹس جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، چودھری شجاعت صاحب کی بات بہت اہم ہے. آپ کی کابینہ میں اگر آپ کے ساتھیوں میں ایسے لوگ ہیں جو جن پالیسیوں کو آپ پرسیو کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ان پر کنونس ہی نہیں ہیں، تو وہ ان پالیسیز کو آگے لے جانے کے لیے کیا وہ کام کریں گے اور کیا اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے. ویری امپورٹنٹ مومنٹ فار پرائم منسٹر عمران خان. یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. جب واپس آئیں گے تو ایک بڑا اہم ایشو ہے، یہ سپارک ہوا ہے شاہ رخ جتوئی صاحب کے کیس کے حوالے سے کہ ورثاء نے تو ان کو معاف کر دیا جن کا قتل ہوا تھا. آپ کو سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا کیس ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے پرٹیکولرلی ان کے کیس میں سو موٹو بھی لیا اور ابھی معاملات ان کے اس طرح سے چل رہے ہیں. ہمارے ساتھ میں نے جیسے کہا ریلیجیس اسکالرز ہوں گے اور ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا پاکستان کی جو عدالتیں ہیں، جو قرآنی احکامات ہیں، اگر ان پر عمل درآمد ہو رہا ہو تو کیا اس میں کسی فیصلے کے ذریعے اس کو روک سکتی ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا کیا وہ حل تجویز کرتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جانا چاہیے. لیکن یہ سب ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایک اور اہم موضوع ہے جس پر میں آج بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں جن چیزوں کے معاملے پر واضح ہدایات ہیں اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. جو قرآنی احکام ہیں وہ ہم سب مسلمانوں پر فرض ہیں. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی عدالت کوئی بھی ایسا قانون یا ایسا فیصلہ نہیں دے سکتی جو ان کانفلکٹ ہو ہماری قرآنی احکامات کے حوالے سے. علامہ راغب نعیمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں اور ریلیجیس اسکالر ہیں، معاملات کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. مولانا یہ میں گفتگو اس موضوع پر اس لیے میں کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک اپرچونٹی اس ایشو کو ڈسکس کرنے کے لیے پیدا ہوئی. ایک قتل ہوا کراچی میں آج سے کئی سال پہلے. شاہ رخ جتوئی ایک بڑے خاندان کا بچہ، اس نے ایک قتل کیا ایک ڈی ایس پی صاحب کے صاحبزادے کو. سوشل میڈیا پہ بھی بڑا شور ہوا اور بڑا بجا شور ہوا کہ جس نے قتل کیا اس کو سزا ملنی چاہیے. پاکستان کا جو قانون ہے وہ حرکت میں آیا، ایویڈنس کے ذریعے اس کو ایک سزا دی گئی. لیکن جو وارث تھے مقتول کے انہوں نے معاف کر دیا. وہ معاملہ اگر وارث جو ہے وہ معاف کر دے مقتول کا، ان کے والد صاحب نے انہیں معاف کر دیا، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں پھر کئی پاکستان میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ پھانسی کے پھندے پر جب لوگوں کو لے جانے والے تھے، چند گھنٹے قبل بھی جب یہ معاملہ ہوا تو وہ ان کی جان بخشی ہو گئی اور وہ جیلوں سے نکل آئے. اور پھر ریمنڈ ڈیوس ایک امریکن غیر ملکی جس نے آ کے 2 پاکستانیوں کو قتل کیا لاہور میں، وہ بھی اسی قانون کے تحت انہی احکامات کی روشنی میں اس کی بھی جان بخشی ہوئی اور وہ بھی یہاں سے گیا. لیکن یہ جو کیس ہے یہ سپریم کورٹ میں پھر دوبارہ سماعت کے لیے لگ گیا ہے. میرا سوال یہ ہے، میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ورثاء معاف کر دیں تو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان یا حکومت پاکستان یہ پروسیکیوٹ کر سکتی ہے کسی بندے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سمیع ابراہیم صاحب. بڑا اہم موضوع ہے اور بڑا اہم سوال اس موضوع کے حوالے سے اٹھایا گیا ہے کہ قرآن کی جورسڈکشن ہمارے سامنے موجود ہے جس کے نتیجے میں اس قسم کے مقدمات کے اندر فیصلے کر لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا سپریم کورٹ دوبارہ سے ان مقدمات کو
ٹیک اپ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یہ بہت ٹیکنیکل معاملہ ہے، یہ شرعی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ قانونی بھی ہے۔ شرعی طور پہ جب ہم دیکھنا چاہیں تو جو قاتل سے بدلہ لینا ہے وہ مکمل طور پہ اختیار دیا گیا ہے مقتول کے ورثاء کو کہ وہ قاتل سے بدلہ لیں۔ قاتل سے بدلہ لینے کی دو کیفیات ہیں، یا تو قصاص ہے، قصاص کے اندر قاتل کو قتل کیا جائے گا، یا پھر دیت لے کر قاتل کو معاف کر دیا جائے۔ اور قرآن کریم کے جو الفاظ سورہ بقرہ میں ہیں اس میں جو سینس ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر تم اپنے قاتل بھائی کو معاف کر دو اور اس کے اوپر کسی جگہ کے اوپر صلح کے معاملات کو اختیار کر لیا جائے تو اسے قرآن کے الفاظ میں ایک اچھائی کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور اس طرف اشارہ دے رہی ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء قاتل کو معاف کرنا چاہیں پیسے لے کر یا بغیر پیسے لیے تو وہ اس بات کا اختیار رکھتے ہیں۔ یعنی معافی دینے کا اختیار قتل کے معاملے میں مکمل طور پہ شریعت اسلامیہ میں مقتول کے ورثاء کو دیا گیا ہے، اور اس میں اسٹیٹ کی انٹرفیرنس ہمیں کسی بھی جگہ پر نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستانی معاشرے میں جہاں پر مقتول اگر ایک غریب خاندان کا فرد ہے، جن کی طاقت زیادہ نہیں ہے، جن کے حلقہ احباب میں ایسے مضبوط لوگ نہیں ہیں جو کہ سٹینڈ کر سکیں اس کی طرف سے اور عدالت میں اس بات کو لے کر چل سکے کہ ہم نے معاف نہیں کرنا ہے قاتل کو اور ہم نے مکمل طور پہ قاتل کو قصاص کے اندر قتل کروانا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ مقتول کے ورثاء کمزور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو کہیں سے کوئی ایک ایسا دباؤ نظر آتا ہے جو کہ انہیں مجبور کر دیتا ہے کہ وہ معاف کر دیں۔ میں ذاتی حیثیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی معافی جو کہ جبر کے نتیجے میں ہے، ناجائز دباؤ کے نتیجے کے اندر ہے، اور یہ بات بالکل واضح نظر آ رہی ہے کہ مقتول کے ورثاء چاہتے تو ہیں کہ قاتل کو قتل کیا جائے، لیکن کسی اندیکھے دباؤ کی وجہ سے وہ مجبور ہو جاتے ہیں رقم لے کے صلح کرنے کے اوپر یا بغیر رقم لیے صلح کرنے کے اوپر۔ تو ایسی کیفیات کے اندر کہیں نہ کہیں سے اسٹیٹ کی طرف سے کوئی ایسی انٹرونشن آنی چاہیے، کوئی ایسا دخل اندازی ہونی چاہیے کہ عدالت 100% بغیر دباؤ کے مقتول کے ورثاء کی مرضی کے مطابق معاملات کو آگے لے کے چل سکے۔ جن واقعات کے حوالے سے آپ نے اشارہ کیا، یہ جو آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ اگر یہ نظر آ رہا ہو کہ مقتول جو ہے وہ فیملی کمزور ہے اور وہ سزا تو دینا چاہتی ہے لیکن قاتلوں کے اثر و رسوخ کی وجہ سے وہ خاموش ہو گئے ہیں، لیکن پرٹیکولرلی یہ اگر ہم ظاہر ہے ہوا میں تو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، ایک کیس جو ہے سامنے اس کو دیکھ کے بات کرتے ہیں۔ جو شاہ رخ نے شاہ زیب کو قتل کیا تھا تو وہ ایک ڈی ایس پی صاحب کا بیٹا ہے، پولیس آفیسر، پاورفل ہوتے ہیں ڈی ایس پی، اور ان کی ایک اپنی حیثیت بھی ہے۔ وہ ان کے بیانات بھی یہ آئے ہیں کہ ہم نے تو پیسہ بھی کوئی نہیں لیا، اللہ واسطے ہم نے معاف کیا ہے۔ کوئی فیکٹس کیس کے سامنے آئے ہوں گے یا کچھ اور وجہ ہوگی جس میں بظاہر اس بات کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ جو فیملی ہے وہ کوئی کمزور فیملی ہے، اس پر کوئی دباؤ پڑا ہے۔ پرائیویٹ ابھی 3-4 ماہ قبل کراچی میں ایک نجی محفل میں بھی ان کے والد صاحب نے، جو مقتول کے والد ہیں، انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے تو معاف کر دیا ہے، ہم نے تو یہ معاملہ ختم کر دیا۔ تو اگر یہ ایویڈنس نہ ہو یا اس کا کون ڈٹرمن کرے گا اس کو کہ جناب یہ کمزور لوگ ہیں اور بس یہ تو خوف میں ہیں، وہ بھی تو ڈٹرمنیشن پھر کسی نہ کسی کو کرنی ہوگی، اور دیٹ ہیز ٹو بی لیجیٹمیٹ۔ مولانا بالکل واضح ہے یہ ڈٹرمنیشن عدالت نے کرنی ہے۔ جس بھی عدالت کے اندر یہ مقدمہ پیش ہو رہا ہے یا ہوا ہے یا آئندہ کوئی اس کی سماعت وغیرہ ہوگی تو یہ بیسیکلی عدالت کی ذمہ داری بنتی ہے
کہ وہ انتظامیہ کو ایسی ہدایات دے جو ایک طرف مقتول کے ورثاء کو تمام قسم کے دباؤ سے نجات دلوائیں، اور اگر وہ ولفلی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس بندے کو جو قاتل ہے جس نے ہمارے عزیز کو قتل کیا ہے ہم اسے معاف کرتے ہیں، اور معاف کرنے والے اس قاتل کے رشتہ داری کے اندر اسی حیثیت میں ہیں کہ انہیں ہی اختیار ہے کہ وہ معاف کریں، تو اگر کسی بھی جگہ پہ بغیر دباؤ کے ایسی بات آتی ہے تو پھر عدالت اس معافی کو قبول کرے اور آرڈر جاری کرے ریلیز کرنے کے اس شخص کو کہ جس نے قتل کیا ہے۔ دیکھیے جو شریعت کا یہ معاملہ ہے اس میں بسا اوقات ایسی گہرائی آتی ہے جو کہ بادی النظر میں یا خالی الذہن ہو کے اگر ہم سوچنا چاہیں تو ہمارے ذہن میں وہ حکمتیں نہیں آ پاتی ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ایک طرف قصاص کے معاملے کو بھی رکھا اور دوسری طرف قاتل کو مقتول کے ورثاء کا بھائی بھی قرار دیا کہ اگر تم اسے معاف کر دو تو یہ تمہارے بھائیوں کی مانند ہوگا۔ یعنی اس معافی کے ذریعے سے وہ جو دشمنی کا آغاز ہو سکتا ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے آگے بڑھنے نہ پائے، اور جسے معافی مل رہی ہے ظاہر بات ہے وہاں پہ ندامت کا ہونا بھی پایا جا رہا ہوگا، اور وہاں پر قاتل کو اس بات کا پورا احساس ہوگا اور پورے معاشرے میں یہ بات بھی ہوگی کہ اور وہ انگلیاں بھی اٹھیں گی اس شخص کے اوپر آئندہ بھی کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے قتل کیا ہے، لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے مولانا، لیکن اگر میں ایک آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن مجھے اگر آپ انٹرپشن کی اجازت دیں تو، لیکن اگر صرف اس لیے کہ بہت سارے لوگ جو ہمارے ہاں ویسٹرن لبرلز ہیں اور وہ ہمارے نظام کو مغرب کی نظام کی طرز پر چلانا چاہتے ہیں، اور اگر قرآن نے مقتولین کو ان کے خاندان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ کسی کو معاف کر سکیں، لیکن کیونکہ مغرب اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تو وہ کہیں کہ نہیں جی بیچ میں یہ تو اسٹیٹ کو اپنے طور پر پروسیکیوٹ کرنا چاہیے۔ میں جس ایشو پر بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ روش چل پڑی کہ ہم نے جو قرآن کے وہ احکامات ہیں جو بالکل سامنے ہیں، یعنی اس میں ایک حق ہے جو ورثاء ہیں ان کا کہ وہ معاف کریں، لیکن اگر ہم اس حق کو ان سے چھین لیں اور عدالت کہے نہیں میں اس حق کو نہیں مانتی، آپ تو بالکل ڈر رہے ہیں، آپ تو یہ کر رہے ہیں، تو یہ تو پھر ایک شروعات ہوگی نا، کل تو ہر چیز کے بارے میں پھر اس کی کوئی نہ کوئی وجہ بنا کے فیصلہ تو پھر کیا جا سکتا ہے نا مولانا۔ آپ کی بات بالکل بجا ہے، اور صرف یہی ایک معاملہ نہیں بلکہ ہر ایسا معاملہ جہاں پہ انتظامیہ کی طرف سے یا عدلیہ کی طرف سے کوئی ایک ایسی بات سامنے آتی ہے جو کہ شریعت کے واضح قانون کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے تو علماء اس موقع کے اوپر اپنی آواز ضرور بلند کرتے ہیں، چاہے وہ کسی فتوے کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی مضمون کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بیان کی صورت میں ہو، چاہے وہ اخبارات میں خبر کی صورت میں ہو، کہ جو شریعت کا مقصد ہے سزا دینے کے حوالے سے وہ کسی بھی پرٹیکولر کیس میں یہ ہے، اور جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے وہ بالکل جدا ہے جو کہ کسی بھی طور پہ ویلڈ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ایسی ہی مثال ہمارے سامنے ابھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر عدت کے گزارے بغیر ایبسولوٹلی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ وہ کہہ دیا گیا کہ میں آپ کو روکوں گا، میں اس پر چاہتا ہوں کہ آپ پوری بات کریں کیونکہ مجھے بریک پر جانا ہے، لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ حوالے سے جو احکامات ہیں ان پر اگر کوئی عدالت اس طرح فیصلہ اگر دے تو میں اسی لیے میں نے یہ آج ٹاپک بھی لیا، اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اور جو آپ نے کہا کہ اگر مقتولین جو ہیں وہ اگر کمزور ہوں تو ریمنڈ ڈیوس کے معاملے میں ہم نے دیکھا جب امریکہ چڑھ دوڑا تو ہماری کسی عدالت نے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ تو کوئی بڑا طاقتور امریکہ کا بندہ ہے، اس کو اب باہر نہ بھیجیں اور بالکل اس کو معاف نہ کریں، وہ تو فٹافٹ اس کو انہوں نے اوکے کر دیا اور بھیج دیا ریمنڈ ڈیوس کو۔ پتہ نہیں پیسے بھی پاکستانیوں نے دیے، امریکہ نے کوئی پیسے نہیں دیے۔ بہرحال ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کیس پر مزید بات کریں گے، اور پھر جو لاہور میں صحافی کا قتل ہوا اس پر بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔
ویلکم بیک ناظرین. راغب نعیمی صاحب بات کر رہے تھے اور اب ہمیں جناب مولانا محمد زبیر صاحب نے بھی جوائن کر لیا، لیکن میں نعیمی صاحب آپ وہ عدت کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے آپ اسے ختم کر لیں تو پھر میں زبیر صاحب کی طرف جاتا ہوں. جی جی تو عدت کو پورا کرنا یہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے کلام مجید میں ان خواتین کے لیے ایک حکم کی حیثیت رکھتا ہے جو کہ طلاق کے مرحلے سے گزر رہی ہیں یا جو جن کے شوہر فوت ہو جائیں، اور چونکہ یہ ایک ایسا حکم ہے جس کا جو کہ باقاعدہ نص میں جس کا ذکر ہے، قرآن میں ذکر ہے، تو ہر مسلمان عورت کے لیے اس کو پورا کرنا ضروری ہوگا، اور کسی بھی صورت میں اس کے لیے روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ عدت کے دوران میں نکاح کرے. اور ایسے ہی جو یہ عدالت کا فیصلہ ہے اس کے اوپر علماء کی طرف سے بہت زیادہ بات کی گئی ہے کہ ججز کو کم سے کم جب اسلامی نقطہ نظر سے کوئی بات کرنا ہے، اگر انہیں اس کی مکمل تفہیم نہیں ہے تو وہ یقینی طور پہ کچھ مفتیان کرام کو یا مذہبی اسکالرس کو بطور مشیر لیں عدالت کے اندر، جو ان کی اعانت کریں اور معاونت کریں معاملے کے اندر، تاکہ ان سے جو فیصلہ صادر ہونا ہے تاکہ وہ شریعت کے مطابق ہو، تعلیمات کے مطابق ہو، خدا نہ خواستہ ہم کہیں شریعت کے مطابق مغرب کو خوش کرنے کے لیے کئی وائلیشنز نہ ہم کر جائیں. میں آپ مجھے اجازت دیں، مفتی زبیر صاحب نے ہمیں، میں یہاں پہ صرف ایک بات اور کروں گا، صرف ایک بات میں کروں گا. وہ جو پہلے والی بات آپ نے کی نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ آپشن ہے، چاہے قصاص لے لے، چاہے دیت لے لے، چاہے بغیر دیت کے معاف کر دیں، تو یہ تخفیف بھی اگر معافی کی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار کو اگر کوئی بندہ اڈاپٹ کر لیتا ہے تو کسی کو چیئے بچی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل بالکل. مفتی زبیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. معافی چاہتا ہوں آپ کو انتظار میں نے کروایا. ہم بات کر رہے تھے کہ بہت سارے جو احکامات ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، قرآن میں ہیں، تو عدالتوں کو اگر اس پہ وہ انٹرونشن کریں اور وہ خدا نہ خواستہ کہیں ایک کانفلکٹ ایک دوسرے کا ہو جائے اس میں، تو وہ پھر کیا کریں پاکستانی. اور ہم یہ جو قصاص اور دیت کے معاملے میں بات کر رہے تھے کہ ورثاء نے تو معاف کر دیا، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان اس حوالے سے شاید اس معافی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر ایسی صورتحال میں صحیح کورس آف ایکشن کیا ہے مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولی الالباب، اے عقل والو، لب اور دماغ والو، قصاص میں تمہارے لیے حیات جاودانی ہے، زندگانی ہے. پوری سماجی زندگی اور پوری سوسائٹی اور پورے معاشرے کے لیے اس میں حیات ہے. جب کوئی قتل ہو جاتا ہے تو ورثائے مقتول کو اللہ رب العزت نے قرآن و سنت کے اندر، احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر واضح طور پر دو اختیارات دیے، یا قصاص یا پھر دیت. اگر وہ قصاص لینے چاہیں، لینے پر آمادہ ہوں، تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو منع نہیں کر سکتی. بائی دا کورٹ وہ قصاص لیں گے، اور قتل کے بدلے قتل، خون کے بدلے خون. اسی کو قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیات میں واضح طور پر بیان کیا گیا. اگر کوئی معاف کرنا چاہتا ہے یا دیت لینا چاہتا ہے تو شریعت میں اس کا بھی اختیار ہے. لیکن سمیع ابراہیم صاحب محترمی، یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ورثاء معاف کر دیتے ہیں، لیکن عدالت کو بھی یہ شریعت نے اختیار دیا ہے کہ اگر وہ قاتل کے بارے میں یہ دیکھیں کہ ماحول خراب کرنے والا ہے، یہ ایک آدھ مرتبہ کا قتل نہیں ہے، عمدن قتل ہے، قصدن قتل ہے، اشتعال انگیزی اس نے کی ہے، اس نے برلب سڑک یہ قتل عام کیا ہے، لوگوں کے ماحول کو خراب کیا ہے، ایسی صورت میں اگر قصاص لینے والے ورثاء معاف کر دیں، وہ تو معافی ہو گئی، لیکن عدالت اس کو پھر بھی قید کر سکتی ہے، تعزیری سزا ریاست پھر بھی اس کو دے سکتی ہے. اچھا پھر میرا ایک سوال ہے، میرا ایک سوال ہے یہاں پر آپ سے. یہ ریمنڈ ڈیوس تھا امریکی، اس نے 2 بندے مارے، تو پیسے بھی پاکستانیوں نے دیے، امریکہ نے تو کوئی پیسے نہیں دیے. بعد میں جو ایویڈنس آیا اس سے یہ بات ثابت ہوئی. تو وہ پھر وہاں پر تو جو جس نے اشتعال دیا، جو پوری دنیا میں قتل و غارت کر رہا ہے، اس کو تو نہیں روکا عدالت نے.
اس کو تو جانے دیا. بالکل غلط کیا گیا. نہیں تو غلط کیا گیا. ابھی یہاں پر ابھی یہاں پر ایک کیس ہے, آج تک یہی کہہ رہے ہیں. ابھی ایک کیس ہے میں جس کے بارے میں پرٹیکولرلی بات کر رہا ہوں, میں شاہ رخ جتوئی کی بات کر رہا ہوں. وہ جو ڈی ایس پی صاحب ہیں, وہ مقتول کے والد, انہوں نے معاف کر دیا. وہ برملا کہہ رہے ہیں کہ میں نے معاف کر دیا, لیکن عدالت کہتی ہے کہ نہیں. ایک کیس میں باقی آج تک جس کو بھی یہ قصاص دیت کا معاملہ ہوا سب کی بریت ہوئی, لیکن ایک کیس کو پکڑ لیا گیا. میں سوال میرا یہ ہے سمیع ابراہیم صاحب, یہی تو ہم رونا روتے ہیں کہ عدالتی دوہرے معیار کو یہاں سے جب تک ختم نہیں کیا جائے گا, انصاف کا بول بالا نہیں ہوگا. ریمنڈ ڈیوس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اور اس کو جس طریقے سے چھوڑا گیا, دیت کے لیے دباؤ ڈالا گیا, ورثاء کو پریشر میں رکھا گیا, ان کو انڈر پریشر کر کے دیت کو قبول کروایا گیا. شریعت میں اس کا تو کوئی وہ نہیں. دیکھیں قرآن و سنت کے اندر دیت کا تصور ضرور ہے, لیکن مکمل طور پر ورثاء کو فری کر کے مکمل آزادی کے ساتھ ان کی فری اوپینین پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی. اچھا, جب انہوں نے دیت قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا تو ٹھیک ہے جی, ان کی طرف سے قصاص والا معاملہ ختم ہو گیا, لیکن عدالت ان کو پکڑ سکتی ہے. ریمنڈ ڈیوس کو پکڑ سکتی تھی کہ یہاں پر اس نے دہشت گردی کی ہے, اس نے اشتعال انگیزی کی ہے, ماحول کو خراب کیا ہے, قانون کی وائلیشن کی ہے, لا کو ہاتھ کے اندر لیا ہے. یہ معاملہ کورٹ کے انڈر آ سکتا ہے اور پکڑا جا سکتا ہے, قید کیا جا سکتا ہے. جہاں تک شاہ رخ جتوئی کا معاملہ ہے, ہم یہی کہتے ہیں دوہرے معیار کو ختم کرنا چاہیے. اگر ریمنڈ ڈیوس کے امریکی دباؤ پر اس کو چھوڑ دیا جا سکتا ہے, تو اگر یہاں پر مقتول کے ورثاء یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا, تو پھر عدالت کو یہاں پر بھی اسی طرز عمل کو اختیار کرنا چاہیے. آخری سوال ہے کہیں پر کوئی اور طرز, کہیں پر کوئی اور طرز, یہ بالکل غلط ہے, خلاف شریعت ہے اور حرام تصور ہے. آخری سوال میرا, کیونکہ ٹائم کم ہے. ہمارے ہاں بہت سارے ویسٹرن لبرلز ہیں جو مغربی قوانین ہیں ان کو یہاں پر بڑے طریقے سے لانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہیومن رائٹس کے حوالے سے, انسانیت کے حوالے سے. مثلا چور کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا, اور اسلام میں ہے. پھر اس کے علاوہ جو بھی جس نے بھی قتل کیا تھا, جس کو بھی سزائے موت, وہ سر عام اگر اس کو سزائے موت دی جائے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو, کوئی اور اس طرح سے نہ کر سکے. لیکن یہاں پر یہ ایک میڈیا کے اندر, سوشل میڈیا کے اندر ایک کیمپین بنا دی جاتی ہے. ویسٹ کے ان کے جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں انکارپوریٹ کر دی جائیں. تو یہ جو ٹینڈنسی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں سمیع ابراہیم صاحب, میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ بندوں کو بندوں سے زیادہ جانتا ہے. اللہ حاکم بھی ہے, حکیم بھی ہے. یہ سزائیں قرآن کے اندر اللہ نے بیان کر دی ہیں. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ فرماتے مسلمانوں کی ایک جماعت کو برسر عام آ کر اس سزا کا مشاہدہ کرنا چاہیے, اس کا باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے, مشاہدہ کرنا چاہیے, تاکہ لوگ عبرت پکڑے. جہاں تک آپ نے ویسٹرن لبرلز کی بات کی, ان کے تو رویے, ان کے بیہیویئر, ان کے نظریات میں تو تضاد ہے. ابھی آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا موٹر وے پر جب زیادتی ہوئی, جب قصور میں زینب کا معاملہ چلا, تو یہی لبرل ہمیں میڈیا پر یہ کہتے ہوئے نظر آئے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, قتل کر دو, کیما بنا دو, ایسے ظالموں کو مار دو. زبیر صاحب آپ اتنی کر رہے ہیں, میں آپ کو روکنا نہیں چاہتا, لیکن کیونکہ وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ ایک اور نشست کریں گے, اس پہ بہت ہی یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ناظرین اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.